اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی الاسلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی۔ آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ صحابہ تابعین کے دور کے بعد اسلام کے لیے جو سب سے مبارک دور ہے وہ آج کا دور ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمے کا نہیں پتہ تھا، تو آج کے دور کے اندر تو ہر کسی کے جو ہے نا جیب کے اندر موبائل کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے، وہ فوراً سے آیت سرچ کر کے اس کا مطلب جو ہے بتا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آج کا جو دور ہے صحابہ تابعین کے دور کے بعد سب سے جو مبارک دور ہے یہ آج کا دور ہے۔ کیونکہ دین کا علم، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید کا علم آج کے دور میں زیادہ ہے پھر باقی ادوار کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث کے مقامات پہ ہے اور دوسری احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا حدیثوں کے نمبر بتاتا ہے، ہم تو حدیثوں کے نمبر بتاتے رہتے ہیں لیکن چلیں حدیث کی عبارت بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، جبکہ علی مرزا جو ہے وہ حدیث کی عبارت نہیں پڑھ سکتا، اس بیچارے کی مجبوری ہے۔ تو انٹرنیشنل نمبرنگ کا اس نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ، یہ پتہ نہیں کون سی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ والی بات ہے۔ اب کسی نے اپنی طور پہ انٹرنیشنل نمبرنگ اناؤنس کر دی تو کیا پوری دنیا پھر اسی کے اوپر رائج ہو گئی ہے؟ یا جس چیز کو انجینئر علی مرزا جس نمبروں کو انٹرنیشنل نمبرنگ قرار دے دے گا وہی انٹرنیشنل نمبرنگ بن جائے گی؟ پھر اسلام نے فرمایا سے بخاری کی حدیث ہے کہ خیر امتی قرنی، کہ میری امت کے لیے جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا اس کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد اس کے بعد والا۔ صحابی کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ نبی اسلام نے 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ گویا کہ اس حدیث سے ایک مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ نبی اسلام کا، اس کے بعد نبی اسلام کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا، اس کے بعد اس کے بعد والا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے جو ایک بات سمجھ آتی ہے، جیسے جیسے زمانے گزرتے جائیں گے اسلام کے لیے برا جو ہے زمانے آتے رہیں گے۔ اچھا اب آئیے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری کے اندر، جیسے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو ہے فتنوں کا دور آئے گا اور فتنوں کے دور کے اندر آہستہ آہستہ میری امت کے اندر فتنے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ علم جو ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی علم اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ جبکہ علی انجینئر کہتا ہے کہ علم آ گیا بھائی، کہتا ہے یہ جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کو میں جو ہے نا وہ دوں گا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا شعور آیا، دین اسلام کے لیے مبارک دور آ گیا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ پرفتن، سب سے زیادہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں سب سے زیادہ پرفتن جو دور ہے آج کا دور ہے۔ اب اس سے زیادہ جو پرفتن دور ہوگا اس کے بعد آنے والا ہوگا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ علم آہستہ آہستہ اٹھتا چلا جائے گا اور جو ہے گمراہی جو ہے جہالت جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی۔ مرزا کہتا ہے کہ پہلے جہالت تھی، ابھی جہالت دور ہوگی، ابھی علم اور ایجوکیشن آ گیا ہے، ابھی اسلام کے لیے مبارک دور آ گیا ہے۔ اچھا چلیں مرزا صاحب کی مان لیتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں مرزا صاحب آپ اپنے اسٹوڈنٹس عام عوام کی بات کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اب اپنا علم تو بتائیں، آپ کے پاس کتنا کچھ علم ہے۔ تو جب ہم مرزا صاحب کے علم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ مرزا صاحب تو قرآن مجید دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کو مرزا صاحب دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا درکنار بات ہے، مرزا صاحب جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بہت ساری ترجمے کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، بہت ساری قرآن مجید کے جو مسائل ہیں وہ غلط بتاتے ہیں۔ ہم بہت سارے مسائل کے اندر مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ ہم کر چکے ہیں، مرزا صاحب کو ایکسپوز کر چکے ہیں، ان کی غلطیاں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب اس گمراہی کے پرفتن دور کو صحابہ تابعین کے دور کی طرح مبارک دور قرار دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اب بھی اگر جو شخص مرزا علی انجینئر کو عالم سمجھتا ہے، اس کو کوئی اسلامک سکالر سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔
وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے، کیونکہ مرزا علی انجینئر اسکالر تو نہیں ہے، لیکن اس کا خود کا جو ہے وہ دماغ خراب